بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. کیا زبردست آغاز ہوا ہے چھٹی کے دن کا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر خبروں کا طوفان آیا ہوا ہے. ایک تو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پاکستان کی حالیہ تاریخ میں سب سے تگڑی شخصیت قرار دیے جانے والے جنرل فیض حمید، صبح ان کی گرفتاری کی خبر آ گئی تو ایک طوفان سا شروع ہو گیا. میں نے پھر اس سلسلے میں کچھ ادھر ادھر فون کھڑکائے، کچھ لوگوں سے معلوم کیا، کچھ معلومات حاصل کی، کچھ ہلجل پیدا کرنے کی کوشش کی. معلومات نکلی ہیں کچھ، ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اس کے علاوہ ثاقب نثار صاحب، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، ان دونوں کی ڈیش سے ملاقات ہوئی ہے. ڈیش سے ملاقات. جس نے خبر دی ہے اس نے بھی نہیں بتایا کہ ملاقات کیا ہوئی ہے، اس نے بھی خبر تھوڑی سی چھپا لی ہے. تو اس سلسلے میں بھی کچھ معلومات نکالی ہیں میں نے، ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کافی کچھ ہے بتانے کو. اور ہمارے دوستوں کو ٹاک شاک، عمر چیمہ، اعزاز سید، میں عمر چیمہ صاحب کو تو دوست، فیلڈ کے دوست ہیں اور بہت اچھے رپورٹر ہیں. خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں، اگر سب کا اپنا اپنا باعث ہوتا ہے لیکن خبریں اس کے باوجود بھی عمر چیمہ صاحب کے پاس ہوتی ہیں. اعزاز سید صاحب جو ہیں ان کو میں اپنا دوست بالکل کہتا ہوں. تو وہ ان کو نوٹس ہوا ہے، اس نوٹس کی بھی بات کریں گے. کافی کچھ ہے بتانے کو آپ کو، لیکن سب سے پہلے ایک ٹویٹ دیکھیے. یہ ٹویٹ جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا ہے، ری ٹویٹ کیا ہے. ان کے خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبر رہے اختیار ولی، انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے لکھا کہ آئی ایم ایف کو آخری قسط ادا کر کے، آئی ایم ایف کو آخری قسط ادا کر کے ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو گئے میاں نواز شریف صاحب اور آئی ایم ایف کو کہہ دیا گڈ بائے. آئی ایم ایف کو گڈ بائے کہہ دیا. یہ اختیار ولی صاحب نے ٹویٹ کیا. پی ایم ایل این نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کو ری ٹویٹ کیا. یعنی ہمیں یہ بتایا کہ میاں صاحب نے آئی ایم ایف کو سارے پیسے دے دیے گا، جاؤ جان چھوڑو، دفع ہو جاؤ یہاں سے. جب آپ اس خبر کو جو اختیار ولی نے ٹویٹ یہ دیکھیں تو ایک تو خبر میں فوٹو شاپ نظر آئے گا، کیونکہ میں نے اوریجنل خبر جب نکالی ڈان کی ویب سائٹ سے تو اوریجنل خبر میں میاں صاحب کی تصویر بھی نہیں ہے. دوسرا، خبر میں جو ہیڈ لائن ہے وہ ہیڈ لائن کچھ اور بتا رہی ہے. نیچے جب آپ خبر پڑھیں تو اس میں آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے ان لوگوں نے اس کو کچھ کا کچھ بنا دیا. اوپر اردو میں ٹویٹ کر کے دیا آئی ایم ایف کو آخری قسط دے دی. میاں صاحب نے آئی ایم ایف کو ہم نے آخری قسط دے دی، پھر بھی ملک بچہ بچہ قرضے میں جکڑا ہوا ہے. نیچے لکھا یہ تھا کہ آئی ایم ایف سے جو پروگرام ہوا، آئی ایم ایف کا وہ پروگرام مکمل ہو رہا تھا. آئی ایم ایف نے ہمیں لاسٹ پیمنٹ دے دی کہ بھائی صاحب یہ پیسے آپ کے پورے ہو گئے جو ہمیں آپ کو قرضے کے دینے تھے، اب آپ عمل درآمد کریں گے اور ہماری قسطیں ادا کریں گے. تو گڈ بائی اس لحاظ سے ہوا کہ ٹھیک ہے پروگرام پورا ہو گیا، یہاں تک پیسے ہمیں چاہیے تھے ہم نے لے لیا، اب ہم آپ کو قسطیں ادا کریں گے. آئی ایم ایف نے لاسٹ پیمنٹ کلیئر کی اور ان لوگوں نے اسے نہ جانے کیا بنا کے دکھا دیا. یہ جو آپ کو تیر کا نشان نظر آ رہا ہے یہ کلیئرلی بتا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے لاسٹ پیمنٹ کلیئر کی. لیکن ممکن ہے انگلش میں ہوتا ہے تو وہ سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو، لیکن لوگوں کو ہوتی ہے پوری جماعت کو ہو جاتی ہے. بڑا حیران کن ہے میرے لیے. تو ایک تو یہ انہوں نے کمال دکھایا. دوسرا یہ مریم کا ٹویٹ دیکھیں. یہ جو انٹرویو دیا ہے سلیم صافی صاحب کو مریم نواز شریف نے، اس انٹرویو میں مریم نواز شریف نے وہ کام کیا کہ پوری تحریک انصاف تالیاں بجے. وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ مریم ہماری سب سے بڑی سپورٹ ہے پی ایم ایل این میں، وہ پھر آپ کو نظر آ رہا ہے. مریم نے کہا جب احتساب شروع ہوتا ہے تو لوگ باہر بھاگ جاتے ہیں. باہر کون بھاگا ہوا ہے؟ جب احتساب شروع ہو رہا تھا اسحاق ڈار صاحب، ان کی اپنی حکومت تھی، باہر بھاگ گئے تھے. سلیمان شہباز صاحب باہر بھاگ گئے تھے. ابو ان کے اب بھی باہر ہیں، دیگر لوگ ان کے باہر بھاگے ہوئے. اور بتا کیا رہی ہیں جب احتساب شروع ہوتا ہے تو لوگ باہر بھاگ جاتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ یہ بتا رہی ہیں. یہ ایسے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، ان کے سپورٹرز اور صحافی وغیرہ سب کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. جیسے انہوں نے کہا تھا نا میاں جدوں آوے گا تے لگ پتا جاوے گا. پوری قوم کو لگ پتا گیا ہے جو مہنگائی ہے، جو حشر ہوا ہے لوگوں کا، پوری قوم کو لگ پتا گیا جب میاں آ گیا ہے. اور ابھی بڑا میاں آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. چھوٹے میاں کے آنے پہ لوگوں کی ایسی کی تیسی ہوئی ہے. بہرحال اب آپ کو اصل خبر جس کی وجہ سے یہ ویڈیو میں کر رہا ہوں، جنرل فیض حمید کی گرفتاری کی خبر. ہوا یہ کہ کچھ ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ خبر دی گئی، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب گرفتار ہو گئے. جنرل فیض حمید کی گرفتاری مطلب سابق ڈی جی آئی ایس آئی، پاکستان کی کرنٹ ہسٹری میں سب سے پاورفل شخصیت
جن کے بارے میں یہ کہ وہ یہاں سے وہاں اٹھا پٹخ کر کے سب کچھ بدل کے رکھ دیتے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, بلا شرکت غیر ہر چیز کے مالک, ان کی گرفتاری کی خبر. پھر میں نے کچھ لوگوں کو فون کیے, ہل جل ہوئی, کچھ میں نے پیدا کی, معلوم کیا, تو پتہ چلا کہ خبر بالکل غلط ہے. اس معاملے میں ایک چیز ہے, میں نے بہت پہلے آپ کو بتائی تھی, تب بھی میں نے آپ کو اشارتاً بتائی تھی, ابھی بھی وہ چل رہی ہے. وہ چیز میں باوجوہ آپ کو نہیں دے سکتا مکمل ابھی, لیکن یہ جو خبر ہے گرفتاری کی, یہ بالکل بے بنیاد خبر ہے. یہ میں نے سورسز سے پتہ کر لیا, یہ بالکل غلط خبر ہے. اور سابق ڈی جی ISI ممکنہ, جب یہ جنرل عاصم منیر صاحب نہیں آتے تب تک ممکنہ آرمی چیف کی لسٹ میں شامل ایک شخص, ایسے یہ گرفتاریاں نہیں ہوتی جس طرح سے ہمارے یہاں بتایا جا رہا ہے. اور اگر یہ گرفتاری ہوگی تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ ایک شخص کی گرفتاری ہوگی؟ اگر ایسا کچھ ہوگا, یعنی اگر ان پہ لگا ہوا کوئی الزام ثابت ہوگا, تو کیا وہ ایک شخص سب کچھ کر رہا تھا؟ نہیں, پھر پیچھے بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. یہ کام ایسے ہوتے نہیں ہیں جس طرح سے ہمارے یہاں بتایا جا رہا ہے. تو یہ خبر جو ہے وہ مکمل طور پر غلط ہے. اس کے علاوہ ہمارے دوست ہیں یو کے میں, اظہر جاوید صاحب, دنیا نیوز کے یو کے میں بیورو چیف, انہوں نے خبر دی کہ جنرل فیض حمید کی اور ثاقب نثار صاحب کی ڈیش سے ملاقات. اب یہ ڈیش کیا ہے انہوں نے نہیں لکھا, ملاقات ہوئی ہے, اور لابنگ عمران خان کے سلسلے میں لابنگ کی جا رہی ہے. دونوں جنرل فیض حمید بھی اور ثاقب نثار صاحب بھی اپنے سابقہ اداروں میں, یعنی کہ ثاقب نثار صاحب عدلیہ میں, فیض حمید صاحب آرمی میں, اپنے سابقہ اداروں میں لابنگ میں مصروف ہیں. اہم ترین ثبوت, رابطے تیز کر دیے گئے, اہم ترین ثبوت بھی اس کے آنے والے ہیں. یہ اظہر جاوید صاحب نے ٹویٹ کیا. اب ٹویٹ بہت بڑا تھا, انفارمیشن بہت بڑی تھی, اور دونوں کی ملاقات ڈیش سے, اور ڈیش بھی نہیں پتا تھا کیا تھا. ہمارے یہاں تو ڈیش کا ایک اور مطلب ہوتا, تم بڑے ڈیش ہو. تو میں نے پھر ثاقب نثار صاحب کو فون کیا گزشتہ روز, اور یہ میں نے ٹویٹ کر کے بتایا بھی تھا. ثاقب نثار صاحب سے دعا سلام کے بعد میری بات ہوئی, تو ثاقب نثار صاحب فون اٹھاتے ہی, السلام علیکم بیٹا طارق متین, کیا حال ہے, وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پنجابی میں, میری پنجابی بہت بری ہے, اس کے لیے پہلے معذرت, لیکن انہوں نے مجھ سے جو بات کی, میں نے ان کو بتایا کہ اظہر جاوید صاحب نے اس طرح سے یہ چیزیں بتائی ہیں. تو انہوں نے کہا یار میں نے بھی کچھ چیزیں سنی ہیں, پتہ چلی ہیں مجھے, لیکن میری گل دس دیں کہ میری فیض حمید نال آخری ملاقات جڑی ہوئی سی وہ ہوئی سی وہ دی شادی تے. تو یہ بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اچھا تعلق ہے. انہوں نے بلایا تھا, میں شادی پہ گیا تھا, لیکن یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ میں کچھ کر رہا ہوں, ہم کچھ کر رہے ہیں, ہماری ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہماری ملاقات ہوئی ہے تو پھر میں اور فیض دونوں موجود تھے. انہوں نے کہا میری آخری ملاقات تب ہوئی, اس کے علاوہ کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تمام لوگ ایویں بے پر کی اڑاتے رہتے ہیں. یہ خبروں میں چیزوں کو زندہ رکھنے کے لیے یا کچھ معاملات کو متنازع مسلسل رکھنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا یہ ضرور بتا دینا. تو پھر میں نے اظہر جاوید صاحب کے ٹویٹ کے اوپر یہ بالکل اسی طرح سے جا کر لکھ بھی دیا تھا, جس طرح سے انہوں نے کہا کہ مجھ تک اگر انہوں نے ایک چیز پہنچائی تھی, خبر دی تھی, اور ساتھ میں کہا تھا یہ بتا بھی دینا کہ میں یہ بتا رہا ہوں, تو میں نے وہ کر دیا ساتھ میں کام. تو ہمارے یہاں مسلسل ایک پولیٹیکل سین جو ہے وہ گرم ہے, اس میں کافی کچھ ہو رہا ہے. بہت کچھ ٹھیک ہوتا ہے, بہت کچھ ایویں ساتھ میں اڑتا رہتا ہے. اس کے بعد اعزاز سید اور عمر چیمہ دونوں ٹاک شاک کرتے ہیں یوٹیوب چینل پہ, آپ ان کو دیکھتے ہیں. دونوں کے پاس خبر بھی ہوتی ہے, کئی بار بڑی پکی خبر ہوتی ہے, غلط خبر بھی ہوتی ہے, سبھی کے پاس ہوتی ہے. غلط خبر آ جاتی ہے اور وہ چلی بھی جاتی ہے, اور پھر بعد میں کئی بار اس خبر سے پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے. یہ ہم نے عمر چیمہ صاحب کے کیس میں دیکھا بھی, ان کے اخبار نے معافیاں بھی مانگی ہیں, ان کی خبروں پر بھی یہ ہوا ہے. اور عمر چیمہ صاحب کی جو سب سے بڑی خبر ہے گزشتہ کچھ عرصے کی, پیناما پیپرز میں, وہ تو خود اس کو اس طرح سے اون بھی نہیں کرتے جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی جماعت کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں تو وہ اپنی اس خبر کو اس طرح سے اون بھی نہیں کرتے. بہرحال اعزاز سید صاحب نے اور عمر چیمہ صاحب نے خبر دی شہباز گل صاحب کے بارے میں کہ شہباز گل صاحب نے کچھ 100+ آرمی آفیسرز کا, آرمی پرسنل کا جو ڈیٹا ہے وہ نادرا سے حاصل کیا یا کہیں سے حاصل کیا, اور اس ڈیٹا کو حاصل کرنے کے بعد ان کے نام پر فیک ٹویٹر اکاؤنٹ بنائے گئے. ان فیک ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے شہباز گل صاحب نے پروپیگنڈا کیا یا کروایا. اب اگر 100+ ہے تو 100+ اکاؤنٹ ایک بندہ چلا تو نہیں سکتا نا, تو ان فیک ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے پروپیگنڈا کروایا گیا. یعنی نظر یہ آ رہا تھا کہ آرمی کے لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں عمران خان کے حق میں, ادارے کے خلاف, ادارے میں موجود شخصیات کے خلاف, اور عمران خان کے حق میں بڑی ٹھیک ٹھاک کیمپین چل رہی ہے.
تو یہ خبر انہوں نے دی کہ یہ شہباز گل صاحب نے کیا تھا. شہباز گل صاحب نے اس پر ان کو نوٹس بھیج دیا ہے, اور نوٹس بھیج کے انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. تو عمر چیمہ صاحب نے تو ابھی اس پر میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی رسپونڈ کیا ہو. اعجاز سید صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ کر دیا ہے, اچھی بات ہے, اس کا جواب ملے گا آپ کو اور ہم جواب دیں گے, کوئی گھبرانے والی نہیں ہے ہم. اور ہم نے جو خبر دی ہے ہم اس پر اس بات پر کہ آپ نے ہمیں اس پر نوٹس دیا کہ ہماری خبر غلط ہے اور ہم نے آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا, جواب بھی دیں گے آپ کو. تو میرا یہ خیال ہے یہ اچھی چیز ہے. یہ جو ہمارے ہاں خبر کوئی بھی اٹھا کے دے دیتا ہے, کچھ بھی خبر دے دیتا ہے, یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر تو لوگ لٹرلی میں حیران ہوتا ہوں, ایسے بڑے بڑے دائرے بنا کر, تیر کے نشان بنا کر, تھم نیل کے اندر نہ جانے کیا کچھ ڈال دیتے ہیں. یعنی ٹیبل سٹوری کہتے ہیں نا, اپنے پاس سے گھڑ کے خبر دے دو, وہ بھی کر لیتے ہیں. حالانکہ بنیادی ٹریننگ جس شخص کی نیوز روم کی ہو وہ تو خبر دیکھے گا, خبر دیکھنے کے بعد خبر کے حوالے سے ادھر ادھر کنفرم کرے گا, فونز کرے گا, معلومات حاصل کرے گا, لوگوں سے پتہ کرے گا جن کے بارے میں خبر ہے, ان سے ان کا موقف وغیرہ لے گا, ڈبل چیک کرے گا, اور پھر اس کے بعد اس خبر کو آگے پہنچائے گا. لیکن ایمی بس جو آ گیا دوڑو, پکڑو اس کو اور پکڑ کے پھوڑ دو, چھوڑو کچھ نہیں. یہ ریس ہوتی ہے ہمارے یہاں, اور اس ریس میں جو ہے وہ دونوں طرف لوگ لگے ہوئے ہیں, نقصان بھی پہنچا رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی بڑی بری طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن چل رہا ہے یہ سلسلہ, کیونکہ ہمارے یہاں چلتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.